کہ تہجد کی پابندی نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کو تہجد ادا کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کے فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں، بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے۔ لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکر آمات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے،
रात पवे ते बेदर्दानू मिठी नींदर आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी सुते आन जगावे। और जो दर्दमंद होते हैं उनको सजन की याद सोते को जाके जगा देती है। तो अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जिनको महबूब की याद सोते में आके जगा देती है। और दूसरे ग्रोह के लोग होते हैं, ये अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं। अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं, देखो ये मेरे महबूब लोग हैं, दीन का काम करने वाले, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जाके इनकी करवट बदल दो। ये चाहेंगे तो सो जाएंगे और चाहेंगे तो ये खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। मैं इनके सोने पे भी राजी, मैं इनके जागने पे भी राजी। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कारीगर आए और उसका हथियार जो है वो ठीक करने की जरूरत पड़ जाए तो वो अपने मजदूरी के वक्त में अपने हथियार को ठीक करता है और उसकी मजदूरी काटी नहीं जाती कि इतना वक्त आपने काम नहीं किया। भाई वो चीज इसमें शामिल होती है। इसी तरह जो लोग दीन का काम करने वाले हैं तो वो भी ऐसे ही करें कि दीन का काम करें और अल्लाह ताला उनके जागने पे भी राजी, उनके सोने पे भी राजी। फिर तीसरा ग्रोह होता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि जाओ, ये वो मेरे बंदे हैं जिनको मैं पसंद ही नहीं करता, तुम जाके पहरा दो कहीं ये ना उठ जाए, मैं इनकी शक्ल ही देखना पसंद नहीं करता। तो इसलिए अगर तहज्जुद कज़ा होती है तो आप दिल में ये सोचें कि अल्लाह ताला मेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते, और कोशिश करें कि बाकायदगी के साथ, एहतमाम के साथ तहज्जुद पढ़ें। वो चंद लम्हे तो 24 घंटे का निचोड़ होता है। अल्लाह ताला हमें इन मामूलात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम गलतियों को, ताहियों को अपने फजल से माफ फरमा दे। अब्दुल्ला जुल्बजैदैन रज़ी अल्लाह ताला, नाम अब्दुल्ला था, मगर मदीना तैयबा से थोड़े से फासले पर एक बस्ती में रहते थे। वालिद फौत हो गए थे तो चचा उनकी कफालत करते थे और चचा ने उनको बड़े मोहब्बत से रखा था। खाना भी अच्छा देता था और बेहतरीन लिबास देता। अब्दुल्ला शक्ल का भी बहुत खूबसूरत था, फिर उसके ऊपर जब कीमती और खूबसूरत लिबास पहनता तो उसकी जवानी को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के लोग हैरान होते थे। चुनाचे अब्दुल्ला जब मदीना तैयबा आता तो लोग हैरान होकर उसको देखते थे कि कितना खूबसूरत नौजवान है और कितने अच्छे कपड़े इसने पहने हुए हैं। अल्लाह की शान देखें कि अब्दुल्ला नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया। अब जब वापस घर गया तो चाहता तो वो था कि मैं नबी इस्लाम की मोहब्बत को छुपाऊं, मगर मोहब्बत छुपाने से छुपती नहीं है। एकदम भी मोहब्बत छुप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। उसके चचा नबी इस्लाम का नाम लेते या वालदा लेती तो अब्दुल्ला जरा उधर देखता, तवज्जो से बात सुनता, तो घर वालों ने फिगर आउट कर लिया कि इसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आई है। चुनाचे चचा ने एक दिन उसको बिठाकर पूछा, अब्दुल्ला सच सच बताओ, क्या तुम मुसलमान बन गए हो? तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने बता दिया, हाँ मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हो गया हूं। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं इतना पैसा खर्च करता हूं, तुम्हें बेहतरीन ग़िज़ा देता हूं, तुम्हें खाना देता हूं, लिबास देता हूं, और तू ऐसा नमक हराम कि हम अपने माँ बाप के दीन पे जमे हुए हैं, तू हमारे दीन को छोड़ के चला गया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं निकाल दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा निकाल दे, मैं चला जाऊंगा। चचा को और गुस्सा आया। उसने तो पिटाई की पहले, जब टिका के मार लिया ना और उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने क्या किया कि अब्दुल्ला के जिस्म पे जो लिबास था ना, पूरा लिबास काट के उतार दिया। ये लिबास मैं तुझे सिलवा के दिया था, अब ये लिबास मैं उतारता हूं। चुनाचे बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल बहना होता है, अब्दुल्ला को इस तरह बहना हालत में उसने अपने घर से धक्का दे दिया। अब जवान उम्र बेटा जब इस तरह बहनगी की हालत में घर से बाहर निकला तो मां कुछ कर तो सकती नहीं थी। उसने क्या किया कि एक चादर थी जो अपने सर पे औरतें बड़ी चादर लेती हैं, उसने वो चादर गली में डाल दी कि मेरा बेटा कम से कम मेरी चादर से अपने सतर को तो छुपा लेगा। अब्दुल्ला ने उस चादर के 2 टुकड़े कर दिए,
ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں؟ تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، آج دو چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ جب عبداللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لپیٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عبداللہ یہ جو اصحاب صفہ ہیں نا مسجد میں جو مہاجرین ہیں جو دین سیکھنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت عمر عنہ کی طبیعت میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹ پھرائی عبداللہ تمیز سے کام لو، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو، چلاؤ مت، آواز نیچی رکھو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر عنہ کو بلایا، فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، یہ جو کرتے ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبداللہ ذوالوجہین رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کچھ سفر طے ہو گیا، ایک جگہ پر قیام ہوا، وہ جگہ بڑی سرسبز تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی، ٹھنڈ تھی۔ حضرت عبداللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تباہ پرسی کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر عمر عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرہانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر جمی ہوئی تھیں اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا۔ انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی پرواز کر گئی۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا، میری چادر کا کفن دینا ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے، جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں۔ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر عبداللہ عنہ کو لے کر گئے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے۔
اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں وہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں اتاروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اس بات کو سن کے تو عمر لانو وجد میں آ گئے۔ کیا بات کہی؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ حضرت عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ عمر الخطاب کی لاش ہوتی اور محبوب یہ فرماتے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ اللہ کی قدردانی کی انتہا دیکھیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ